دیکھیے، ایک تو انسان وہ ہے جس کے دل اس بات کو اچھی طرح جان چکا ہے کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اس دنیا کے پیدا کرنے اور چلانے والے ملک الملوک احکم الحاکمین رب العالمین کے منصوبوں سے ہوتا ہے، اس کی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے اشاروں سے ہوتا ہے، اس کے بنا ہوئے ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ادراک اور یقین حاصل ہو جاتا ہے تو حالات انفرادی یا اجتماعی جتنے بھی چاہیں خراب ہوں، انسان کے قلبی اور نفسیاتی کیفیت میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوتی، سوالات نہیں پیدا ہوتے، اندیشے نہیں پیدا ہوتے، حیرانی اور پریشانی نہیں پیدا ہوتی، فرسٹریشن نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کو تو اطمینان ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا رب کر رہا ہے، اور میرا رب جو ہے نہ بے رحم ہے، نہ میرا رب بے خبر ہے، نہ میرا رب بے بس ہے۔ میرا رب جو کرتا ہے اس کے پیچھے زبردست حکمت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جس کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے اور ہر وقت اس کو یاد رہے، مستحضر رہے، پل بھر کے لیے اس کو اس حقیقت کی طرف سے غفلت نہ ہو، اس کی نفسیاتی اور قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ بے شک حالات کو درست کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اپنے لیے اللہ کا حکم بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک کہ حالات بہتر نہ ہوں وہ پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے دوستو، بہت عجیب و غریب قسم کی یہ ایک قلبی اور ذہنی کیفیت ہے، اور آج دنیا کی اکثریت اور ہماری اکثریت اس قلبی دولت سے محروم ہے۔ اسی قلبی اور دولت کے نتیجے میں یہ جو دل کی کیفیت ہے، اسی کے نتیجے میں جو دل کی پرسکون کیفیت ہوتی ہے نا، اسی کو سکینت بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے حالات کے بارے میں عرض کروں، کس قدر پریشان ہے دنیا، اللہ اکبر۔ اور ایک تو ہے جسمانی تکلیفیں اور پریشانیاں، لیکن ان جسمانی تکلیفوں اور پریشانیوں سے کہیں زیادہ بڑے خطرناک اور تکلیف دہ درجے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی ہے۔ اب آج کل کی جو پریشانیاں ہیں، اس وقت ہم گھروں میں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، اور کتنی مشکلات ہیں۔ مریضوں کا علاج مشکل ہو گیا، میت کی تدفین مشکل ہو گئی، نماز جنازہ مشکل ہو گئی، میت کا غسل مشکل ہو گیا۔ یہ جو حالات ہیں، اور ان حالات سے جو بہت ہی کم سمجھ لوگ کس طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو واقعی ہر انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یقیناً ہوں گے، کہ جو ان پریشانیوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا دل اس بارے میں چونکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے اشارے اور مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو یہ سب کرنے دے رہا ہے، میرا اشارہ سمجھیے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ لوگوں کو بیماریاں پھیلانے کی قدرت دے رہا ہے، تو اللہ تو قدرت دے رہا ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو قدرت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ اس کے پیچھے اس کی کوئی پلاننگ ہے، اور میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اپنے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اعتراض نہیں کرتا، پریشان اور نہیں ہوتا، شک میں مبتلا نہیں ہوتا، ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا،
میں ہمت اور بہادری اور صبر و انتظار کے ساتھ حالات کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اندر سے مطمئن ہیں۔ بہت سے لوگ، ایک بہت اہم بات یاد آ گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج کے خاص ہدیے کے طور پر۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کے بارے میں جو صلحائے امت ہیں، ان کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ یار یہ لوگ بالکل تحریکیں نہیں چلاتے اور فلاں حکومت اور پارٹی کے خلاف نکل کر میدان میں جد و جہد نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی درد ہی نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں بالکل عوامی پریشانیوں کا کوئی احساس اور ان کے دور کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ضرور بدگمانی خدا نخواستہ کر سکتے ہیں ان اللہ والوں کے ساتھ جن کو انہوں نے قریب سے نہیں دیکھا، جو ان کی دل کی کیفیت کو، دل کے غم کو، ان کی فکر مندیوں کو، ان کی بے چینی اور اضطراب کو بالکل نہیں دیکھ پائے قریب سے، تو ان کے ذہن میں اچھے گمان نہیں آ پاتے۔ لیکن جو لوگ ایسے بندوں کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ ان کے دل میں جو درد ہے، ان کو جو غم ہے، ان کو جو فکر ہے، اس سب کو یہ کیسے ضبط کیے بیٹھے۔ یہ ان کا یہ جذبات ایک ابال کی شکل میں باہر کیوں نہیں آتے؟ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی موجوں میں کوئی اضطراب ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی فکر مندی ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں وہ واقعی حیران رہتے ہیں۔ میں یہ اگر گواہی دوں تو میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ گواہی یہاں سے لے کر روز محشر تک دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتا ہوں کہ ایسے کچھ بندوں کو جن کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ، ہم جیسے لوگ جو بہت کچھ باہری دنیا میں کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کے دلوں میں جو درد، ان کے مقابلے میں جو غم، ان کے مقابلے میں جو اندر کا کہ جذبات وقتاً فوقتاً سامنے آتے تھے تو دیکھ کر حیرانی بھی ہوتی تھی، رش بھی آتا تھا۔ وہ حضرات جانتے ہیں کہ کب کس وقت کن جذبات کے اظہار کا وقت ہے، اور وہ جذبات رہتے ہیں، تمنائیں رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال اللہ کی مرضی وہی ہے، تو انتظار کریں آنے والی لمحوں کا جب اللہ کا اشارہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اپنے ذہنوں میں زیادہ الجھن نہ پیدا کریں، بس اللہ تعالیٰ سے صحیح قلبی کیفیت مانگتے رہیں۔ اتنی مختصر دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ اللہ میرے دل و دماغ کی جو کیفیت ہونی چاہیے، ان پریشان کن حالات کے درمیان بھی اللہ میرے قلب و دماغ کو وہ کیفیت عطا کر دیجیے، اور جو نہیں ہونی چاہیے کیفیت، اس کیفیت سے میرے قلب و دماغ کو بچا لیجیے۔ اتنی دعا مانگنے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا۔